رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پہ کہ بہار کے دن آئیں گے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہے جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتے ہیں جو کبھی ہماری نظر میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پریشانی موہ لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ یونس اللہ کی پاکی بیان کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ پھر ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال کر ایک چٹیل میدان پر ڈال دیا۔ وہ بے حال اور ناتواں تھے۔ ہم نے سائے کے لیے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت ہی کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ صحت مند ہونے تک وہ اسی درخت کے نیچے جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ جیسے ہی وہ صحت مند ہوئے وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیا۔ پھر تم سر تو جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین رکھ نہیں پاتے۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اتنا خفا کر دیتے ہو کہ تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے میں اللہ نے یہی لکھا ہو۔ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا۔ جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے
اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلے بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور وہ تمہارے بنا کچھ کہے سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ وہ سسکتے لمحے سے واقف ہے جب کیفیت بتانے کو لب سے کچھ بولا نہ جائے۔ اس سے چھپی کوئی شے نہیں، تم اس پر کامل یقین رکھو، وہ جلد ہی تمہارا وقت بدلے گا۔ تم دعا کرتے رہو، وہ جلد ہی تمہیں سکون عطا کرے گا۔ اللہ تمہاری خواہش کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعوت کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا بلکہ وہ بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھی ہے، میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھی ہے، میں نے اپنے زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہے۔ سب کچھ اتنا جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے۔ بس تم انتظار کرو اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی زندگی کو کرامات کے بدولت بدلتا دیکھو گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے آزمائش کی آخری گھڑی ہو، اس کے بعد جیت تمہارا ہو، کیا پتہ یہ تمہاری آخری جنگ ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا، پھر کیوں تھک گئے ہو، کیوں راستے میں ہی رک گئے ہو، کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیے ہو۔ تم نہیں جانتے اس دیری کے بعد تمہارے لیے ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے ہو۔ تم نہیں جانتے جس کے ایک بجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا کیا کر سکتی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پہ بلاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر نہیں آ سکتی، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اسی کا نام پکارتے ہو، اسی سے مدد کی بھیک مانگتے ہو۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي